بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے سچے رسول ہیں۔ السلام علیکم میری بہنوں اور میرے بھائیوں۔ مرنے کے بعد مردہ اپنے گھر والوں کو کتنے سال تک یاد کرتا ہے اور روتا ہے۔ دنیا اور آخرت کے بعد ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انس و جن کی ارواح حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے، اور روح کہیں بھی ہو جسم کے ساتھ اس کا تعلق رہتا ہے، آنے والے کو پہچانتی ہے، اور یہ کہنا کہ فلاں کی روح فلاں کے اندر چلی گئی یا اس نے دوبارہ جنم لیا، یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ حدیث شریف میں ہے جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے کہ جہاں چاہے جائے۔ سید بن مصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت سلیمان فارسی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہم ملے، ایک دوسرے سے کہا اگر مجھ سے پہلے کوئی انتقال کرے تو مجھے خبر دینا کہ وہاں کیا پیش آیا ہے۔ کہا کیا زندہ اور مردے بھی ملتے ہیں؟ یعنی فرمایا ہاں، مسلمان کی روح جنت میں ہوتی ہے، انہیں اختیار ہوتا ہے جہاں چاہیں جائیں۔ کیا مرنے کے بعد مردے اپنے گھر والوں کو یاد کرتے ہیں؟ دیکھیں، جب کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے تو اس مرنے والے شخص کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا سے منتقل ہو رہے ہیں، اس دنیا میں یعنی عالم برزخ میں آ گئے ہیں، اور اس کو یہ ساری چیزیں یاد ہوتی ہیں کہ ہمارا گھر ہے، مکان ہے، رشتہ دار ہیں اور عزیز و وقار ہیں، اور ہمارے بہن بھائی ہیں، اور ہماری ایک فیملی ہے۔ اور یہاں تک کہ جب اس مردے کی روح نکل جاتی ہے، جب اس کو دفنایا جا رہا ہوتا ہے، تو پھر اس وقت وہ مردہ اپنی آنکھوں سے ساری چیزیں دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی جو روح ہوتی ہے وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اب ہمیں کفن پہنایا جا رہا ہے اور اب ہمارے جنازے کو اٹھایا جا رہا ہے۔ لہٰذا نیک بندہ تو یہاں تک کہتا ہے جب اس کے جنازے کو لوگ اٹھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اے لوگو، جلدی مجھے لے کر قبرستان کی طرف چلو اور بہت جلد مجھے میرے اصلی ٹھکانے میں یعنی قبر کے اندر پہنچا دو۔ اس کو موت پر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا آگے کیا ہونے والا ہے، یعنی آگے آنے والے جو مرحلے ہیں وہ اچھے ہیں اور اس کے لیے آسان ہے یا سخت ہے، مشکل ہے، اس کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ روح نکلنے کے وقت کی جو سختی ہے اس سے مردے کو محسوس ہو جاتا ہے۔ تو مومن بندہ کہتا ہے مجھے جلدی لے کر چلو اور مجھے قبر کے اندر اتار دو، میرے اصلی ٹھکانے تک پہنچا دو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے، اور جو گناہ گار، فاسق، فاجر ہے، بے نمازی انسان ہوتا ہے، وہ چیخ چیخ کر یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے لوگو، تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اے میرے بچوں، اپنی فیملی سے کہتا ہے اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ کمایا اور ان کے لیے گھر مکان بنایا، اور اب تم ہمیں ہمارے گھر سے نکال کر اندھیری قبر کال کوٹری کے اندر کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ اسے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ اپنا حال اپنی بند زبان سے کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے لوگو، مجھے مت لے کر جاؤ۔ اس کو جب قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اب ہم قبر کے اندر ہیں،
اور ہماری فیملی ہماری پچھلی دنیا میں جس میں ہم پہلے تھے وہاں ہماری فیملی اور ہمارے رشتہ دار موجود ہیں۔ یہاں تک کہ جب کوئی انسان اپنے کسی مردے کی قبر پر جاتا ہے تو وہ مردہ اس قبر پہ آنے والے کو پہچان بھی لیتا ہے کہ یہ ہمارا فلاں شخص ہے۔ اگر باپ قبر کے اندر ہے تو وہ پہچان لیتا ہے کہ ہماری قبر پہ آیا ہوا ہمارا بیٹا ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے سزائیں بھگت رہا ہوتا ہے تو پھر قبر میں پہچان کر بھی اس کو کوئی توجہ اور دھیان اس کی طرف نہیں ہوتا۔ اچھا، آپ قبر پر جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو۔ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو قبر کے اندر ہیں، اور وہ مردہ جو قبر کے اندر ہے اس کو یہ چیز پتہ ہوتی ہے، وہ پھر وہاں سے یاد بھی کر رہا ہوتا ہے اپنے گھر والوں کو۔ جب وہ یاد کرتا ہے، اور ایک روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنے کسی مرحوم کے لیے مردے کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے تو جب اس کے لیے وہ تحفہ بنا کر اس کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اور اس کو ایسی خوشی ملتی ہے اس وقت اس سے پہلے ایسی خوشی اسے کبھی ملی ہوئی نہیں ہوتی ہے۔ جب کوئی بندہ کسی کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے جو اس وقت اس کو خوشی ملتی ہے تو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، تو وہ اپنے گھر والوں کو یاد کرتا ہے۔ جو گناہگار بندہ ہوتا ہے اسے یہ دنیا بہت یاد آتی ہے کہ ہم بہت عیش کی زندگی میں تھے، کیونکہ دنیا والی وہ اس زندگی کو بہت یاد کرتا ہے۔ لیکن جو نیک بندہ ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے دنیا قید خانہ ہوتی ہے، اور جو قبر عالم کی جو زندگی ہے یعنی قبر کی زندگی، برزخی زندگی، وہ اس کے لیے جنت والی زندگی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے لیے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے۔ نیک بندے کے لیے قبر میں جنت کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے، اس کو جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، جنت کی خوشی قبر کے اندر محسوس کرتا ہے۔ وہ نیک انسان جو نیک مردہ ہوتا ہے وہ بڑی راحتوں میں ہوتا ہے، تو اس کے بعد اس کو دنیا کی کسی طرح کی کوئی ٹینشن، کوئی فکر پریشانی نہیں کرتی ہے۔ اب وہ اپنی زندگی میں ہوتا ہے جس میں اس کا اصلی ٹھکانہ ہے، تو وہ اسی میں خوش رہتا ہے۔ اور کچھ نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو ان کو ایسے سلا دیا جاتا ہے کہ جیسے نئی نویلی دلہن ہوتی۔ کچھ کی روحیں پرندوں کی فوٹو میں رہتی ہیں۔ نیک بندہ جو ہے وہ بڑی عیش و آرام کی زندگی بسر کرتا ہے، اور اسے دنیا کی کسی طرح کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اور جو گناہگار بندہ ہوتا ہے اس کو یہ دنیا بھی بہت یاد آتی ہے، اور وہ قبر کی سختیوں سے بہت پریشان ہوتا ہے۔ جو اصل چیز ہیں وہ اعمال ہیں۔ اگر انسان کے اعمال اچھے ہیں تو موت سے اچھا میسج کوئی نہیں، اور اگر انسان کے اعمال خراب ہیں تو موت سے برا اس کے لیے پیغام کوئی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور آہستہ دونوں طریقوں سے دعا کیا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نماز جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو مسلمان میت کی نماز جنازہ 40 نماز ادا کرے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، تو اللہ تبارک و تعالی اس میت کے حق میں ان کی سفارش کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ دوسری روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس میت کی نماز جنازہ مسلمان کے سوا افراد کر کے اس کی شفاعت کرتے ہیں
تو اس کی سفارش اس میت کے حق میں قبول کی جاتی ہے۔ امام ابن قیوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نماز جنازہ کا مقصد میت کے لیے دعا ہے۔ قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا اور طلب مغفرت کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میت کو قبر میں رکھتے تو فرماتے، بسم اللہ وعلی سنت الرسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر۔ نیز حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میت کی تفتین سے فارغ ہوتے تو قبر پر کھڑے ہو کر فرماتے، اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی طلب کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی مانگو، اس لیے کہ ابھی اس سے سوال کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو خوب اچھے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری تمام بہن بھائی دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور تحریر کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔